السلام علیکم ناظرین، میں شہریار شاذلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اباؤٹ ٹوڈے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی انتہائی اہم ملاقات، علی امین گنڈا پور کی آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر، مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان جو پھڈا چل رہا ہے، یہ خبریں ہیں جن پر ہم آج تجزیہ کریں گے۔ اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ڈیلی اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج کی جو سب سے اہم خبر تھی، جو سب سے گرم خبر تھی، اور موسم بھی جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہو گیا، اور اس لحاظ سے گرم خبروں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے ہمیں تاکہ حرارت برقرار رہے۔ بہرحال آج جو سب سے اہم اور سب سے گرم خبر رہی وہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت کا پھڈا جو چل رہا ہے۔ ناظرین، جو مدارس رجسٹریشن کا جو بل ہے اس کے اوپر جو پھڈا چل رہا ہے، کل جو ہے مولانا فضل الرحمان کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تھی، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ آج حکومت نے بھی ایک چال چلی ہے اور بڑی مزیدار چال چلی ہے، وہ ایک سیاسی چال چلی ہے۔ جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور سیاست کا مزہ لیتے ہیں، ان کے نزدیک ان کو اس چال کا بڑا مزہ آیا ہوگا حکومت کی طرف سے جو چال چلی گئی۔ اور لیکن اس سے اہم خبر جو ہے وہ ہم پہلے شامل کریں گے، وہ ہے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی اہم ملاقات۔ ناظرین، یہ ملاقات اہم کیوں ہے؟ یہ ملاقات اس لیے اہم ہے کہ سانحہ ڈی چونک 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، گولیاں چلائی گئی۔ جی، یہ آپ کو بھولنے نہیں دیا جائے گا۔ میری جتنی اوقات ہے، ہماری ٹیم کی، ہماری جتنی اوقات ہے، ہم اس کے مطابق اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ جن کارکنان کا وہاں پر لہو بہا ہے وہ پہلے پی ٹی آئی کے کارکن نہیں تھے، پہلے پاکستانی تھے۔ جن کارکنان پر گولیاں چلائی گئی، جن کے اوپر سنائپر شوٹ کیے گئے، جن پر لائٹ بند کر کر آپ نے فائرنگ کی ہے، وہ پہلے پاکستان تھے، تو ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، یہ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سانحہ 26 نومبر سانحہ ڈی چونک جو قتل عام ہوا، تو اس کے اوپر جو ہے اس کے بعد بشریٰ بی بی کی آج پہلی ملاقات ہوئی اپنے شوہر عمران خان صاحب سے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو ملاقات ہوئی وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی سماعت کے دوران ہوئی۔ آج ان کا کیس جو ہے وہ اختتام کی جانب جا رہا ہے، کیونکہ 342 کے بیانات ریکارڈ کروا دیے ہیں، اور آج جو کیس ہے وہ کافی لمبا چلا ہے۔ تقریباً میرے سنا ہے رپورٹس میں آیا ہے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے اس کیس کی کارروائی چلی ہے۔ تو اس دوران بشریٰ بی بی اور عمران خان کو کافی ٹائم ملا ہے، جس کے دوران بشریٰ بی بی نے عمران خان صاحب کے ساتھ کافی باتیں کی ہیں، کچھ باہر آئی ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کچھ کتابیں مانگ رہے تھے۔ تو ناظرین، یہاں پر میں یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہمیں ایک جو ہے ہماری ایک خبر ملی تھی کہ عمران خان صاحب جو جیل میں کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک ریسرچ ٹیم کو میں نے اپنی کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کرے، تو انشاءاللہ بہت جلد جو کتابیں عمران خان صاحب پڑھ رہے ہیں ہم ان کی سمری آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی ہمیں پتہ چلے نا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاستدان، اور نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پوری دنیا میں جو بہترین لیڈرز ہیں ان میں سے ایک اہم لیڈر عمران خان صاحب اپنا جو جیل کا وقت ہے وہ کن کتابوں میں صرف کر رہے ہیں، کن کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، اور وہ ان کتابوں سے کیا ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ضرور ہم اس پر کوشش کریں گے کہ علیحدہ سے ویڈیو بنائیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی مجھے کچھ کتابیں دے دیں، اور اس کے علاوہ یہ بیان آیا بشریٰ بی بی کے ذریعے کہ عمران خان صاحب نے کہا جی 2 مطالبے عمران خان صاحب نے آج دہرائے، ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جس چال کو چل رہے ہیں، جس اسٹریٹجی کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ بہترین اسٹریٹجی ہے۔ ابھی تک اگر اس اسٹریٹجی میں بلنڈر نہ مارا جائے تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ حصول ضرور ہوگا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے 2 مطالبے کیے آج۔ وہ عمران خان صاحب نے کہا جی 9 نومبر آپ نے 9 مئی اور 26 نومبر کی جو واقعہ ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے جو ادارے ہیں ان کو پریشرائز کیسے کرنا ہے، کیونکہ 9 مئی کا جو ایک راگ الاپا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے کہ جی 9 مئی کو یہ ہو گیا، 9 مئی کو وہ ہوا تھا، پاکستان کا مستقبل ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، تو 26 نومبر بھی تو پاکستان کا ہی نقصان ہوا ہے۔ خدا کے بندو، 26 نومبر کو بھی پاکستان کا ہی نقصان ہوا ہے، پاکستان کا ہی امیج خراب ہوا ہے۔ 9 مئی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، 26 نومبر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو عمران خان صاحب نے آج اپنے مطالبے جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں، اور بشریٰ بی بی کی عمران خان سے ملاقات۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو کہا جا رہا تھا کہ بشریٰ بی بی نے جو ڈی چونک میں سے واپس آئی، کارکنان کو سنجانی پر نہیں بیٹھنے دیا، ڈی چونک لے گئی، جن کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر نہتے کارکنان کا خون بہا،
تو بشرا بی بی کو ریگریٹ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو فیس نہیں کرنا چاہ رہی، تو اس لیے عمران خان صاحب نے میری ان خبروں کا بھی آج دم ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم نے سلمان احمد صاحب کی ایک خبر ہے، وہ کافی دنوں سے اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ باتیں وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں۔ وہ بشرا بی بی کے جسے کہتے ہیں نا کہ مسلسل لتے لے رہے ہیں، جی بشرا بی بی کے مسلسل خلاف جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہیں۔ سلمان احمد صاحب آپ کو پتہ ہوگا عمران خان صاحب کے دوست ہیں، جنون بینڈ کا ممبر ہیں، بڑے متحرک رہتے ہیں، تو وہ یعنی کہ پارٹی کے کافی جو کام ہیں ان میں وہ شامل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کئی جلسے انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں، کئی اہم میٹنگز میں وہ بیٹھتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جب اداروں کی گود میں کھیلتے تھے تو اس وقت پیغام رسانی کے لیے جو بندے مختص تھے ان میں ایک سلمان احمد صاحب بھی تھے۔ تو سلمان احمد صاحب جو ہے مسلسل بشرا بی بی کے خلاف اپنا جو ہے بیانات جاری کر رہے ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل سے۔ تو آج بھی انہوں نے جو ایک لمبا سا جو ہے پرچہ جاری کیا بشرا بی بی کے نام کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، آپ نے ویسے کیوں کیا، اسی میں سے ایک پوائنٹ جو سلمان احمد نے شامل کیا تو اس میں سے ایک پوائنٹ تھا کہ بشرا بی بی عمران خان سے کیوں نہیں مل رہی، بشرا بی بی عمران خان سے مل کیوں نہیں رہی، یعنی 26 نومبر کے بعد۔ تو آج ان کی اس خبر کا بھی دی اینڈ ہو گیا، یعنی کہ بشرا بی بی عمران خان سے جا کر ملی۔ اس کے ساتھ ہی فیصل واوڈا صاحب کا بیان آیا۔ فیصل واوڈا صاحب نے کہا جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، درمیانی راستہ نکلنا چاہیے، ملک کے لیے بہتر ہوگا، عمران خان صاحب کے لیے بہتر ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کے لیے سختیاں کی جائیں، ہم نہیں چاہتے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بات وہیں جا رہی ہے جو بات ہم پچھلے ایک ہفتے سے آپ کو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ جہاں پر سختی دونوں جانب سے کی جا رہی ہے، جہاں پر دونوں جانب سے جو ہے سختی کی جا رہی ہے، وہیں سے اپنا پریشر بھی بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بیچ بچاؤ کی پالیسی بھی اختیار کی جا رہی ہے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب اگر پریشر ڈالتے ہیں تو ساتھ اپنی مذاکراتی کمیٹی کو آگے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ اسد کیسر ہے، علی امین گنڈا پور ہے، بیرسٹر سلمان اکبر راجہ ہے اور صاحبزادہ حامد رضا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کر لو، میں نہیں تمہیں کچھ کہوں گا، سول نافرمانی جو سول ڈس اوبیڈینس کا میں نے کہا ہے وہ نہیں ہوگا۔ یعنی عمران خان صاحب ایک طرف سے پریشر بھی بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی میں سول نافرمانی کر دوں گا اور ریمیٹنس کو بند کروا دوں گا، آپ کے جو بلز ہیں ان کو نہیں ادا کرنے دوں گا، سول نافرمانی کو عروج پہ لے جاؤں گا، پاکستان میں کسی کو کوئی ٹیکس نہیں دینا، کوئی نہیں ٹیکس دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف سے تو عمران خان صاحب یہ پریشر بنا رہے ہیں، دوسری طرف سے مذاکراتی کمیٹی کو آگے کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب بھی اپنا پریشر بنا رہے ہیں اور ادارے بھی جو ہیں وہ اپنا پریشر بنا رہے ہیں، اور دونوں ہی جو ہیں اس وقت اس سچویشن میں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی فیصل واوڈا صاحب کا بیان میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ ہی جب اب میں نے آپ کو پریشر کی بات کی تو پریشر کی بات ایک اور سن لیں کہ ہمارے جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے آج آئی جی اسلام آباد اور 600 اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دے دی۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آئی جی اسلام آباد کے خلاف، اور وہ جو پچھلے کچھ دنوں سے معاملہ چل رہا ہے پنجاب پشتون یعنی کہ ایک ریبٹل سی سچویشن ہے اور بڑی افسوسناک ہے، ایک قومیت کے لیے، ایک یونٹی کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا اور ہمارے ملک میں تو حالات ہی کچھ اس قدر خراب ہوئے پڑے ہیں کہ نہایت افسوس ہوتا ہے اس صورتحال کو دیکھ کر۔ کشمیری آپ کے دیکھ لیں، وہ آپ سے ٹوٹتے پھرتے ہیں، وہ آپ سے تنگ آئے بیٹھے ہیں، وہاں پر کشمیری کو آپ نے کیسے میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کیسے آپ نے کشمیریوں کا جو ہے ذلت کا سامان کیا ہوا ان کے لیے کہ ان کے سر پر جو آپ نے بٹھایا ہوا ان کا نمائندہ نہیں ہے۔ کشمیریوں کا اس وقت جو وزیر اعظم ہے ان کو نہیں پتہ کشمیری چوچے ہیں، کشمیری کو پاگل تو نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اداروں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ان کا اثر و رسوخ پڑتا ہے، تو انہوں نے کس نمونے کو جو ہے وہ اوپر کشمیر کے بٹھایا ہوا ہے، وہ ان کا نمائندہ نہیں ہے، منتخب نہیں ہے۔ تو کشمیری بھی جو ہے ایک طرح سے وہ اپنا ریئیکشن کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ کے پی کے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کے پی کے میں پی ٹی ایم ہے اور ایک طرف سے وہ طالبان ہے، افغانستان ہے، اوپر گلگت چلے جائیں تو اور مسائل ہیں، نیچے آ جائیں تو بی ایل اے وغیرہ۔ تو یہ ساری سچویشن ہے کہ آپ کو ملک کی جو یعنی کہ یونٹی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس سینس میں دیکھا جائے، اس سینیریو میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو علی امین گنڈا پور صاحب نے آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی ہے وہ یقینی طور پر انہوں نے اپنا ایک وزن برقرار رکھنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے کی ہے، کیونکہ وہ بہت سے جگہ پر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی اسلام آباد کے آئی جی کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے ہمارا اتنا نقصان کیا۔ اور جو تھانہ پشاور کے تھانہ میں جو درخواست دی گئی اس میں یہی استدعا کی گئی ہے کہ اس نے اسلام آباد کے حکم پر جو ہے ہماری کارکنان پر ظلم کیا گیا، ہماری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ ایک خبر تھی، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے پریشر برقرار رکھنے کے لیے آج
آئی جی اسلام آباد، اور 600 کارکنان جو حکم کے پابند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف جو ہے اپنا ایک درخواست دی ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ جو دوسری سب سے اہم اور سب سے گرم خبر جو میں نے آپ کو بتایا تھا آج رہی، وہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان پھٹا ہے۔ اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ہم ڈیفرنٹ سے ویڈیو بنائیں گے، اور میری کوشش ہے کہ کسی نمائندہ جماعت کی حکومت کی طرف سے یا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کسی نمائندے کو، ان کے کسی نمائندے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ کے سامنے ان سے سوالات کیے جائیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہماری کوشش ہے، ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان اور حکومت کا جو معاملہ ہے، اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں، مزید جو ہم اس کو کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکلوز کر لیں گے۔ ناظرین 2019 میں یعنی کہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتاتا چلوں گا مختصر وقت میں، 2019 میں جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جتنے بھی مدارس اس وقت پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے جواب دہ تھے وزارت صنعت کو۔ جی ناظرین یہ آپ کے لیے شاید نئی اور عجیب بات ہوگی کہ مدارس وزارت صنعت کو جواب دیتے، اس کے ماتحت تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اس وقت یہ کہا تھا، اس وقت سب مدارس اور جو ان کے بورڈز ہیں، 5 بورڈ ہیں اس وقت مدارس کے، تو ان سب نے مل کر یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ اب ہمارے جو معاملات ہیں وہ محکمہ صنعت نہیں، وزارت صنعت نہیں دیکھے گی، بلکہ وزارت تعلیم دیکھے گی۔ تو وہ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اب جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کا کام ہوا، جب یہ کام ڈالا گیا، ٹھیک ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں ایک شک شامل کر دی کہ بھائی جو میں نے پہلے تم سے کام کروایا تھا نا کہ مدارس جو ہیں وہ وزارت صنعت کے تحت نہیں ہوں گے، وزارت تعلیم کے تحت ہوں گے، اس کے ماتحت ہوں گے، وہ تم ایسا کرو، یہ ایک نیا بل پاس کر دو، وہ مدارس دوبارہ سے وزارت صنعت کے ماتحت ہو جائیں گے، تو یہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے۔ اس طرح کر کے 26ویں آئینی ترمیم میں مدارس بل ایک پیش کیا گیا۔ تو 26ویں آئینی ترمیم آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ہمارے ملک کے میں قانون کا کھلواڑ کیا گیا، عدلیہ کی ساکھ کو برباد کیا گیا، اور کس طرح سے ایک تھیلے میں ڈال کر ترمیم لائی گئی اور کہا گیا کہ جی اس کو پاس کر دو، اس کو پاس کر دو۔ یعنی یہ اس سے بڑھ کر مذاق کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بھونڈا مذاق پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں، قانونی تاریخ میں کبھی شاید ہوا ہو؟ ہماری نظر میں تو ابھی، میری نظر میں تو ابھی گزرا ہے، جی میں نے کچھ پڑھے تو ہوئے ہیں، لیکن اس سے بھونڈا مذاق میری نظر کے سامنے سے نہیں گزرا۔ ایک تھیلے میں ڈال کر ترمیم لائی جاتی ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروا دیا جائے۔ اور شہباز شریف صاحب سے بڑا کوئی بوٹ پالشیا شاید ہی پاکستانی تاریخ میں کوئی آیا ہو۔ تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ وہ تو کروا رہے تھے پاس، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیچ میں آڑ بنے، اس کو روکا، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ کالا ناک تھا، وہ یہی تھا، ملٹری کورٹس وغیرہ اس طرح کے، یعنی کہ ان کی اقربا پروری کو اور بڑھانے کا سامان تھا اس ترمیم میں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو ڈیلے کیا، اور پھر بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کسی نہ کسی طرح جھانسے میں تو آئے، اور 26ویں آئینی ترمیم پیش کر دی گئی۔ اس میں ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بل رکھا تھا کہ بھائی جو میں نے پہلے معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ منسوخ کر کے دوبارہ سے اس طرح کر دیا جائے۔ پہلے جو معاہدہ کیا تھا وہ فیٹف کی وجہ سے عمران خان صاحب نے کیا تھا، ٹرانزیکشنز کے مسئلے تھے، اور مدارس کو آنے والے چندوں کے مسئلے تھے، مدارس کی رجسٹریشن نہیں موجود تھی کہ کون کہاں پر ہے، کس طرح کی تعلیم کو وہ کنوے کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، تو اس مدارس کو قومی دھارے میں لانے کا ایک کام تھا۔ تو ناظرین آج حکومت نے جو چال چلی، جی یہ سب سے اہم ہے، حکومت نے کیا کیا جی، اس طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، اپنا پریشر بنا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ایسا شو کروا رہے ہیں کہ میرے پیچھے پورے مدارس کی جو ہے وہ ایک پوری تنظیمات جو ہیں وہ ساری میرے پیچھے ہیں، اور جتنا 40-50 لاکھ اسٹوڈنٹ، 50 لاکھ کے قریب مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء جو ہیں ہمارے ملک میں موجود ہیں، اور وہ سارے میرے پیچھے ہیں، یہ تاثر دیا جا رہا تھا۔ اور مولانا فضل الرحمان اپنے آپ کو یہ پریٹینڈ کروا رہے تھے کہ بھئی میں جو ہے وہ مدارس کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، جبکہ آج حکومت نے ایسے کر کے ایک پتہ پھینکا، اور حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے علاوہ تمام بڑے مدارس کے محتممین ان کو بلا کر ایک میٹنگ کروا دی، اور مولانا فضل الرحمان کو جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ان کے سامنے ایک عجیب سی چال چلی کہ مولانا فضل الرحمان جو سمجھ رہے تھے کہ میں اس طرح کر کے حکومت کو پریشرائز کر کے میں اپنا پاؤں پر کروں گا، اور پھر بلاول کے ساتھ بھی تھوڑی سی معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ادھر سے عمران خان صاحب کو ملا کر ایک قومی حکومت میں شامل ہو جاؤں گا، اس طرح سے پریشرائز کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہوا، حکومت نے آج جو ہے بہت سارے مدارس کے محتممین جو تھے ان کو بٹھایا، اور انہوں نے برملا یہ کہا جی کہ ہم فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں،
ہم نہیں جانا چاہتے وزارت صنعت کے نیچے، ہم وزارت تعلیم کے نیچے ٹھیک ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہماری رجسٹریشن ہونی چاہیے، ہم مانتے ہیں کہ ہمیں کووڈ ادارے میں رہنے دینا چاہیے۔ ناظرین اب اس پہ مولانا فضل الرحمان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے ہمیں کہ مولانا فضل الرحمان آیا کہ کیوں، جبکہ پہلے انہوں نے ہی یہ بل جو ہے وہ پاس کروایا تھا، تو اب مولانا فضل الرحمان کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ تو مجھے یہ صاف کلیئر ہے میرے مائنڈ میں یہ بات کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بل پہلے پاس کروایا تھا، ٹھیک ہے، وہ بل ابھی بھی پاس اگر یعنی کہ اب وہ بل کو دوبارہ واپس کروانا چاہتے تو مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے ان کی صرف ایک سیاسی چال ہے۔ حکومت نے ایک چال چلی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی چال چلی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں اپنا ایک بل ایسے کر کے شامل کر دیا، اور ان کو یہ شاید معلوم تھا کہ میرا یہ بل جو ہے نہ کسی کام آئے گا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے وہی کیا اور انہوں نے چال چلی تھی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی وزارت صنعت کے نیچے جانے میں، وزارت تعلیم کے نیچے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کو رجسٹریشن سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک مدارس کے نمائندہ تو ہیں پاکستان میں، جب بھی مدرسے کی بات آئے گی، مدارس کی بات آئے گی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لینا ضروری ہوگا، کیونکہ ان کے پیچھے پوری اسٹریٹ پاور ہے جو مدارس سے ریلیٹ ہے، تو اس سے جو ہے درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو صرف پریشرائز کرنے کے لیے یہ چال چل رہے ہیں کہ ان کو ایک موقع مل جائے، وہ اسلام آباد آنے کی کوشش کریں، اور اسی اثنا میں انہیں کوئی سپورٹ مل جائے، ان کو حکومت کو کسی طرح سے کوئی ڈسٹرب کیا جائے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے جو ہے یہ چال چل رہے ہیں، اور حکومت نے آج بڑی سی چال چلی، جس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان فی الحال تو کمزور ہے، کیونکہ 8 طریقے کی ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے اسلام آباد آ رہے ہیں، یعنی ایک انتہائی قدم مولانا فرسٹ اسٹیپ پر لے رہے ہیں، یہ آپ سمجھے یعنی وہ کتنی جلدی میں ہیں۔ یہ ساری سیاسی چالیں ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو، اور ہم بھی آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ کوشش رہے گی ہماری کہ آپ کو سمجھاتے رہیں یہ سیاسی چالیں جو ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت میڈیا اور خبر کا جو معاملہ ہے ناظرین، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تب جب آپ کے سامنے آپ کے ملک میں 2 فریقین ہو، ٹھیک ہے، ایک قومی جماعت ہو اور ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہو، تو آپ کے لیے دھاری والی چال پر چلنے کے مترادف ہو جاتا ہے خبر دینا اور اس کے اوپر کام کرنا۔ لیکن پھر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو مجھے لگتا ہے کہ اپنی مصلحت کے تحت یہ چال چلنا چاہ رہے ہیں، ڈی چو کا آنے کو انہوں نے کہا تھا، لیکن آج انہوں نے جیسے ہی حکومت نے جو اجلاس بلایا تھا سارے علماء کا، ٹھیک ہے، سارے مدارس کے جو محتمین تھے ان کو بٹھایا تھا، اس کے فوراً بعد ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے 4 سدہ میں پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے اسلام آباد آنے کا اعلان کر دینا تھا، لیکن مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو ہے اصرار پر میں نے 17 تاریخ تک جو ہے اب اس کو ڈیلے کیا۔ تو اس سب سینیریو میں ناظرین میں جو مدارس کے ہمارے طلبہ ہیں جو دینی طبقے سے وابستہ ہیں اور دینی ماحول سے وابستہ ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں یا مدارس سے ایفیلیٹ ہیں، ان سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کوشش کیجئے کہ مولانا فضل الرحمان والے جو مولانا فضل الرحمان کے جو معتقدین ہیں، ٹھیک ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگ کر جو باقی علماء کرام ہیں ان کے خلاف نہ ہو جائے۔ جی میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ان اسٹوڈنٹ سے، ٹھیک ہے، جو مدارس کے طلبہ ہیں، ہمارے ماتھے کا تاج ہیں، آپ دین کو ترجیح دینے والے ہیں، دین اسلام کو پڑھنے والے ہیں، تو اور جو باقی علماء کے پیچھے ہیں، میری ان سے بھی ریکویسٹ رہے گی کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے خلاف فی الحال کسی طرح کی کوئی بات نہ کریں، کیونکہ یہ مولوی آپس میں لڑ پڑیں گے، جو ہمارے معاشرے کے لیے نہیں صحیح ہوگا، کیونکہ ہمارا معاشرہ پہلے ہی مولوی کے تفریق کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اگر ایک اور تفریق پیدا ہو گئی تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہیں اور بڑے جتنے بھی نمائندگان ہیں مدارس کے، وہ مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں گے۔ اگر تو مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنا ہوا تو انہیں بھی قائل کر لیں گے، اور 17 تاریخ کو ایک اجلاس بلایا گیا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بتایا، تو مجھے امید ہے تب تک کوئی معاملہ حل ہو جائے گا۔ تب تک میری ریکویسٹ رہے گی کہ پاکستان میں موجود جتنے بھی مدارس کے نمائندگان ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کسی بھی طرح کی نفرت انگیز بیانات نہ دیں، کوئی پوسٹ نہ لگائیں، ابھی بڑوں کے بیچ میں بات ہے اس کو بڑوں میں ہی رہنے دیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ، آج کی خبریں اور آج کا ولاگ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو ہمارا چینل کا کام پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ ہمارے چینل کو آپ سے ریکویسٹ رہے گی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں، آج کی اپڈیٹس اور آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو کوئی کمنٹ ہو تو ضرور کیجیے گا، ہم آپ کے کمنٹ کو ہمیشہ پریفرنس دیں گے۔